السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بد کو توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ انسان جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتا ہے تو وہ بدفعلی لے لیتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر منحوسیت نام کی کوئی چیز ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منحوسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وجہ سے فلاں چیز ہوا ہے، حالانکہ حدیث میں بدفعلی لینا شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بد کو دور کر دیتا ہے توکل کے ذریعے۔ تو توکل صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور قرآن کے الفاظ ہے کہ توکل صرف اپنے رب پہ کرنا چاہیے، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ہے۔ آپ توکل صرف اپنے رب پہ کریں، اور بدفعلی بدشگنی لینا یہ شرک ہے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس پہ صبر کر لیں۔ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سم ٹائمز آزمانا چاہتا ہے۔ اپنے نیک مخلص بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں بھی دیتا ہے، ان کے اوپر کچھ مصائب و آلام بھی آتے ہیں، اور انسان جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیا کو پار لگا دیتا ہے، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ بدفعلی اور بدشگنی نہ لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعمال صالح ختم ہو جاتا ہے، آپ شرک کے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کریں اور بچیں۔ ایک دوسری جگہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پرندہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے لیکن جب شام میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچے کو 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچوں کو 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روح پھونک دی جاتی ہے، تو ان کا کھانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہی کر دیتا ہے۔ اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، پہاڑوں اور چٹانوں میں رہنے والی چیونٹیاں، ہر ایک کا رزق کا انتظام اللہ کے ذمہ ہے، اور ہر ایک کا رزاق، ہر ایک کا رزق پہنچانے والا صرف رب ہی ہے۔ آپ ادنا سی بات پہ، ایک چھوٹی سی بات پہ اپنے رب سے بدگمان اور بدظن نہ ہوئیے، اس سے آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ حالانکہ آپ کا ایمان کا وہ جذبہ، ولولہ اور آپ کی ایمانی جذبہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کتنی بھی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو آپ کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ان کو کتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آئی، لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل نہیں چھوڑا۔ تو آپ کو اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں؟ کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں، یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے باندھ کر توکل کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے میں صرف توکل اپنے رب پہ کرتا ہوں اور آپ اپنے گھر کا دروازہ نہیں لگاتے ہیں، تو مانی بات ہے چور آئے گا اور چوری کر کے چلا جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو اپنے رب پہ توکل کیا کہ پھر بھی میرا سامان کیسے نقصان ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلے آپ ایک ذریعہ بنا لیں، پہلے آپ ایک لاک کر لیں، اس کے بعد توکل اپنے رب پہ کریں۔ اسی طرح حضرت انس مالک نے بھی یہی سوال کیا تھا، کیا میں اونٹ کو باندھوں یا کھلا چھوڑ دوں یا پھر ایسے ہی توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھ لو، اس کے بعد توکل کرو۔ اور دوسری جگہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوشی کا اظہار کروں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتوں نے سور اپنے منہ میں لگا کے رکھا ہے اور وہ کان لگائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ کب اسے اپنے رب کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا جائے گا اور وہ اپنے حکم بجا لائے گا۔ وہ امر الہی کی تعمیل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام پر گراں گزری تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دارالامتحان میں بھیج کر آپ کو بہت ساری مصیبت اور پریشانی آپ کے اوپر بھیج سکتا ہے، آپ اس کے لیے تیار رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ہر حال میں آپ کو اپنے رب سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور دنیاوی خواہشات سے بیزار بے رغبتی کی بنا پر نجات پالی، اور جبکہ آخری زمانے کی امت بخل اور لمبی امیدیں باندھنے کے باعث ہلاکت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سارے امت ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین اور بھروسہ کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل نہیں کرے گا اور دنیا کی چیزوں پہ توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ توکل صرف اپنے رب سے کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ پر توکل کیا اور ان کے لیے آپ کافی ہو گئے، جنہوں نے تجھ سے ہدایت طلب کی اور آپ نے انہیں ہدایت عطا کی، اور جنہوں نے تجھ سے مدد طلب کی اور آپ نے انہیں مدد دی۔